بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے ان کا نام گرامی ہے ابو نجم احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہمیں علامہ محمد اقبال کے اشعار میں بھی ملتا ہے۔ اشعار کچھ یوں ہیں: عین لڑائی میں گر آ گیا وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایاز ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی خوشگوار دھوپ یا صاف رات کی شبنم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 396 ہجری میں غلام فروشوں کی ایک جماعت غزنی میں آئی، جس سے 120 غلام محمود غزنوی نے خرید لیے، جن میں سے ایک حضرت احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سلطان محمود جوہر شناس نگاہ سے احمد ایاز کے اندر بہت سی خوبیوں اور صلاحیتوں کو بھانپ گیا تھا، چنانچہ محمود غزنوی نے احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی عمدہ اور اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، جس کی وجہ سے احمد ایاز آداب محفل، خدمت گزاری اور وفا شعاری کے علاوہ سپاہیانہ اوصاف میں بھی نام پیدا کر سکے۔ غزنوی عہد کی اکثر تاریخوں اور دربار محمودی کے اکثر شعراء کے کلام میں حضرت احمد ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے۔ مورخین نے ایاز کی شجاعت و بہادری اور دلیرانہ صلاحیت اور انتظامی قابلیت کا نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ آپ کو ایک بہادر جرنیل، منتظم، حاکم اور سلطان محمود کا جانثار، رفیق کار اور دست راست قرار دیا ہے۔ 421 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ غزنی ہی میں تھے۔ سلطان محمود کی وفات کے کچھ عرصے بعد جب محمود کا بیٹا مسعود بادشاہ ہوا تو اس نے آپ کی بڑی عزت و قدر کی، 40,000 دینار کا عطیہ اور ایک صوبے کو بطور جاگیر آپ کی نظر کیا اور کنور کا خراج بھی عطا کیا۔ 422 ہجری میں سلطان مسعود کے سامنے رے کی گورنری کے لیے حضرت ایاز کا نام تجویز کیا گیا، لیکن سلطان مسعود نے تخت نشین ہوتے ہی ایاز جیسے جانثار دوست کو مرکز سے دور بھیجنا پسند نہ کیا۔ 427 ہجری کو حکومت مستحکم ہو جانے کے بعد سلطان مسعود نے جب اپنے کم سن فرزند امیر مجدود کو صوبہ لاہور عطا کیا تو آپ کو مجدود کا دست راست اور عطالیق بنا کر ساتھ بھیجا۔ لاہور کے سپہ سالار اور چیف جسٹس دونوں آپ کے ماتحت تھے۔ اسی زمانہ میں حضرت احمد ایاز نے شہر کو دوبارہ آباد کیا اور یہاں ایک محکم قلعہ تعمیر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ دن کے وقت آپ امور دربار سر انجام دیتے اور اچھا لباس زیب تن کرتے، جبکہ رات کے وقت اپنا وہی پرانا غلامی کے دور کا لباس زیب تن کرتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت سے لوگوں نے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں، جس میں سلطان محمود کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے متعلق بھی واقعہ نقل کیا جاتا ہے، لیکن ان واقعات
کی تصدیق کسی کتابوں سے نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہم ان کے اتنے ہی حالات زندگی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ربیع الاول کے مہینے 449 ہجری میں ہوا، اور شہر لاہور میں جہاں آج رنگ محل موجود ہے، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کو مسجد ایاز کہا جاتا ہے، اس میں آپ کا مقبرہ ہے۔ اس مزار تک بآسانی پہنچنے کے لیے اسکرین پہ آنے والے QR کوڈ کو اسکین کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے میپ لنک کو کلک کریں۔ کتابوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کا مختصراً ہی ذکر ہے، باقی کے واقعات جو مشہور ہیں اور زبان زد عام ہیں ان کی تصدیق بہرحال مشکل ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم اتنا ہی بتائیں گے کہ آپ ایک عابد اور زاہد شخص تھے اور حکومت وقت کا ساتھ دیتے تھے تاکہ حاکم وقت اسلام کے مطابق ہی فیصلے کرتا رہے اور بے دین لوگوں کے بہکاوے میں آ کے اسلام سے ہٹ کے نہ فیصلے کرنا شروع ہو جائیں۔ آپ جیسے حضرات کا حاکم وقت کے ساتھ ہونا انتہائی ضروری تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم صرف اتنا ہی بیان کریں گے۔ آپ حضرات کا ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ آپ حضرات کی رائے کو ہم مقدم رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔